سلطان محمد فاتح، ایک عظیم فتح کی کہانی۔ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کی کہانی سنائیں گے جن کی حکمت، بہادری اور فتح نے تاریخ کو بدل دیا۔ یہ ہے سلطان محمد فاتح، جو قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے عظیم فاتح کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ سلطان محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو قسطنطنیہ موجودہ استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان مراد عثمانی سلطنت کی ایک اہم سلطنت تھی۔ محمد فاتح کی ابتدائی تعلیم اور تربیت ان کے والد کی زیر نگرانی ہوئی۔ بچپن ہی سے محمد فاتح نے فوجی حکمت عملی اور حکومتی امور میں دلچسپی لی۔ سلطان محمد فاتح نے اسلامی علوم، فلسفہ اور عسکری امور میں تربیت حاصل کی۔ انہوں نے فنون جنگ، حکمت عملی اور فوجی قیادت کی مختلف پہلوؤں پر مہارت حاصل کی۔ ان کی تعلیم میں فوجی اسکالرز اور تجربہ کار سپہ سالاروں سے رہنمائی شامل۔ سلطان محمد فاتح کی جوانی میں انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے اور سلطنت کی ترقی پر توجہ دی۔ ان کی قیادت میں عثمانی سلطنت نے اصلاحات کی اور فوج کو جدید بنایا۔ ان کی ذہانت اور تدبیر نے انہیں ایک قابل مستعد رہنما بنا دیا۔ سلطان محمد فاتح نے 1444 میں اپنے والد کی انتقال کے بعد سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ انہوں نے سلطنت کی اقتصادی حالت بہتر بنائی، انتظامی اصلاحات کی اور فوج کی طاقت کو بڑھایا۔ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ سلطان محمد فاتح کی سب سے بڑی کامیابی 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح تھی۔ قسطنطنیہ جو عیسائی دنیا کے لیے ایک اہم مرکز تھا، ان کو فتح کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ سلطان محمد فاتح نے اس فتح کے لیے حکمت عملی، ذہانت اور فوجی طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ ایک پیچیدہ عمل تھا۔ سلطان محمد فاتح نے شہر کے گرد ایک مضبوط دفاعی حصار قائم کیا، شہر کے داخلے راستے بند کر دیے اور توپ خانہ کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ توپیں شہر کے گرد ایک وسیع خندق کھدوائی گئی اور ہر ممکنہ دفاعی تدبیر اپنائی گئی۔ قسطنطنیہ کا دفاعی تدابیر میں شہر کی بلند دیواریں، مضبوط فضلے اور دفاعی برج شامل تھے۔ سلطان محمد فاتح نے ان دفاعی تدابیر کو توڑنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کی۔ انہوں نے محاصرہ کرنے والے آلات کو بہتر بنایا اور دفاعی دیواروں پر حملہ کیا۔ محاصرے کا آغاز سلطان محمد فاتح نے 2 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ انہوں نے توپوں اور منجنیقوں اور دیگر فوجی آلات کا استعمال کیا۔ شہر کی دفاعی دیواروں کو توڑنے کے لیے سخت محنت کی گئی، شہر کے اندرونی حصے پر حملے کی گئی اور دفاعی تدابیر کو شکست دی گئی۔ فتح کی کامیابی 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ کا محاصرہ کامیاب ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے شہر کو فتح کیا اور اس فتح نے انہیں فاتح کے لقب سے نوازا۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے عوام کو تحفظ فراہم کیا اور شہر کو ایک نئی دور میں داخل کر دیا۔ سلطان محمد فاتح کی حکمرانی اور وراثت۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور شہر کا نام استنبول رکھا۔ انہوں نے شہر کی تعمیر نو کی اور اسے عالمی تجارتی اور ثقافتی مرکز بنایا۔ ان کی حکمرانی نے عثمانی سلطنت کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے دور حکومت میں مختلف اصلاحات متعارف کروائے۔ انہوں نے عدلیہ، تعلیم اور فوجی نظام میں بہتری کی۔ ان کی اصلاحات نے سلطنت کی ترقی اور استحکام کو یقینی بنایا۔ انہوں نے علم و فضل کی فروغ کے لیے مختلف ادارے قائم کیے۔ سلطان محمد فاتح کی زندگی نے تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔
ان کی فتح اور اصلاحات نے عثمانی سلطنت کو ایک عظیم عالمی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی وراثت آج بھی ان کے عظیم کردار اور فتح کی گواہی دیتی ہے۔ سلطان محمد فاتح کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حکمت، عزم اور محنت کے ذریعے عظیم کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ان کی زندگی اور فتح کی کہانی آج بھی ایک مثال ہے کہ بڑے مقاصد کے حصول کے لیے کیا کچھ ممکن ہے۔ تو یہ تھی سلطان محمد فاتح، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔